معروف اینکر پرسن اور سینئر صحافی سلیم صافی نے کہا ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے میں اہم ترین کردار ادا کرنے والا ادارہ اب وہ کچھ کرنے پر آمادہ نہیں ہے جو وہ پہلے کرتا رہا ہے۔ اب وہ مزید فریق بننے پر آمادہ نہیں اور نام نہاد تبدیلی کی خاطر اپنے وقار پر کمپرومائز کرنے سے انکاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمپائر کب تک نیوٹرل رہتا ہے، اس کا انحصار نواز شریف اور آصف زرداری کے رویوں پر ہوگا۔ سر دست ہم بس اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے خان صاحب پر تکیہ کیا ہوا تھا انہیں بھی سمجھ آ چکی ہے کہ ان سے سنگین غلطی ہوئی اور ان کا تجربہ ناکام ثابت ہوا۔ انہیں یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ بندہ کپتان نہیں بلکہ کھلاڑی ہے جو ملک چلانے کے قابل تو ہرگز نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کھیل ضرور کھیلتا ہے۔ نیا دور کے ٹی وی پروگرام خبر سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے سلیم صافی کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن پر اعتماد ہے، جبکہ عمران خان گھبرائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے پی ڈی ایم سمیت تمام سیاسی جماعتیں پر اعتماد نظر آ رہی ہیں، اس لیے وزیر اعظم سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ صافی کا کہنا تھا کہ میدان سج چکا ہے اور میچ ہونا لازمی ہے، اب اس میچ میں کامیاب کون ہوتا ہے یہ دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کی حکمت عملی پر منحصر ہوگا۔ صافی کا کہنا تھا کہ اس وقت اپوزیشن کی بڑی طاقت ان کی رازداری کی پالیسی ہے جس کو وہ آگے لے کر چل رہے ہیں اور پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ اپوزیشن کی تحریک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے پاس کون سے پتے ہیں تو صافی نے کہا کہ حکومت کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے۔ اس وقت ان کے پاس نہ صرف پنجاب اور کے پی کی صوبائی حکومتیں ہیں بلکہ قومی ادارے بھی ان کے ماتحت ہیں۔ چیئرمین نیب کو بھی بلیک میل کر کے خان صاحب نے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے لیے پچھلے 3.5 سال گیم کوئی اور کھیلتا رہا، ان کی مشکلات کوئی اور حل کرتا رہا، اس لیے جو تجربہ زرداری، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کو ہے وہ ان کے پاس نہیں۔ عمران ابھی سیاست سیکھ رہے تھے لیکن ان کی سرپرستی چھوڑ دی گئی اور ایمپائر نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ صافی کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور ایمپائر کے مابین جو معاملات تھے ان میں پرویز مشرف کیس اور ڈان لیگ سمیت دیگر معاملات نے کردار ادا کیا تھا، لیکن ٹویٹ والا معاملہ بالکل ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا تھا۔ اس کے بعد سنجیدگی کے ساتھ تبدیلی کی راہ ہموار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس طرح عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں مد و جزر تو آتے رہے، لیکن ان کے لیے ISI چیف کے تقرری کا معاملہ بنیادی طور پر تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ان کا موقف تھا کہ اگر ایمپائر نیوٹرل نہ ہوتا تو پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ابھی نہیں آ سکتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہ ہٹتی تو کیا فیصل واؤڈا نااہل ہو سکتے تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ کیا آصف زرداری اس اعتماد کے ساتھ متحرک ہو سکتے تھے۔ ایک اور سوال کے جواب میں صافی نے کہا کہ اب صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ عمران خان مونس الہی کی یقین دہانی پر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اسی مونس کی پارٹی کے ایک بندے کو کچھ عرصہ قبل وفاقی کابینہ کے ایک وزیر نے کہا تھا کہ تم لوگ تو صرف ایک میجر کی ٹیلی فون کال کی مار ہو۔ صافی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ کاف کی ڈبل گیم کرنے کی حیثیت نہیں ہے۔ میرے خیال میں جو بھی اسکیم بنی ہے اس میں ابھی کاف لیگ کو پوری طرح آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ کاف لیگ اور MQM کا خان صاحب سے اتحاد بالجبر کروایا گیا تھا۔ یہ اتحاد ان جماعتوں کی خوشی اور مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ سلیم صافی نے کہا کہ مونس الہی بیچارے کو وفاقی وزیر بنانے کے لیے تو پوری مسلم لیگ کاف کو 2.5 سال تڑپایا گیا تھا اور بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد انہیں وزارت کا قلمدان سونپا گیا تھا، لہٰذا جیسے ہی انہیں اشارہ ملے گا وہ اپوزیشن کی جانب آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایمپائر کب تک نیوٹرل رہتا ہے اس کا انحصار نواز شریف اور آصف زرداری اور دیگر کے رویوں پر ہوگا۔ صافی کے بقول اب اہم ترین ادارہ وہ کرنے پر آمادہ نہیں جو خان صاحب کی خاطر پہلے کیا جاتا رہا ہے، وہ اب فریق بننے پر آمادہ نہیں اور نام نہاد تبدیلی کی خاطر مزید اپنے وقار کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔